رحمت کا تصور ہر انسان اپنے اپنے مطابق سمجھتا ہے، اور جس چیز کو وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ اسی کو رحمت سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہو یا نہ ہو۔ یہ بات ہو رہی تھی مفتی صاحب۔ بڑا گہرا سوال کیا کہ ہر شخص اپنی فیلڈ میں اگر کامیاب ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت میں ہو، جی۔ اور اگر ناکام ہے تو وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو چکا ہوں، کام چلتا نہیں ہے۔ اب اس میں معیار یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب بندہ جس فیلڈ میں ہے اور بظاہر اس میں کامیاب بھی ہے، لیکن اب اگر اس میں کامیابی کا تصور یہ ہوگا کہ اگر اس میں وہ جو مال ہے، دولت ہے، اسے اللہ کی راہ میں بے دریغ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے سے روکتا نہیں ہے، اور وہ مال بھی حلال ہے، حلال ذرائع آمدنی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ مختص ہے۔ لیکن اگر اس کا مال حلال بھی نہیں ہے، اور اس کی ریسورسز کیا ہیں اسے پتہ بھی نہیں ہے، حرام ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتا بھی نہیں ہے، تو اب یہ کامیاب نہیں کہلائے گا۔ اگر جس کا کاروبار بہت چل رہا ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ نہیں ہوگا، اب وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ رحمت جس پر ہے وہ تو کامیاب ہے، بالکل کامیابی تو رحمت سے لازم و ملزوم ہے نا۔ بالکل ہے، لیکن میں ایک فرق بیان کرنا چاہوں، جیسے مفتی صاحب نے بات بیان کی، اور اسی کو تھوڑا مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ رحمت کا جو معیار لوگوں نے بنایا ہوا کہ ظاہری طور پہ آسائشیں ہو، دنیا کی دولت ہو، تو اسے کہتے ہیں رحمت بہت ہے۔ بڑی رحمت ہے، اللہ کی بڑا فضل ہے ان پر۔ اقبال نے بھی کہا کہ رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، تو اسی اعتبار سے لوگوں کے مفہوم کے اعتبار سے کہا، لیکن حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ رحمت تو یہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کو عقیدہ درست ہو، اس کے رسول کی تعلیمات پر ہو انسان، اور پھر دین پہ چل رہا تو وہ رحمت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اگر اس اعتبار سے جو لوگوں کا معیار ہے رحمت کا دیکھا جائے تو معاذ اللہ پر وہاں پر رحمت نظر نہیں آتی۔ ٹھیک، میں اسی کانسیپٹ کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت کا تصور ہمارے ہاں مطلب ہر آسائش کی فراوانی رحمت ہے۔ وہاں پر تو یہ حال تھا کہ 40 دن چولہا نہیں جلتا۔ میں جو سوال کر رہا تھا کہ مظاہر، میں دونوں احباب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کا مظہر کیسے ہوگا۔ میں اگر معاشرے میں مفتی صاحب کسی شخص کو دیکھتا ہوں اور میں یہ فیصلہ کرنا چاہوں، مجھ جیسا ایک عام آدمی، کہ اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، تو میں اس کے پاس پیسے کی فراوانی یا آسائشوں کی فراوانی دیکھوں گا، یا میں اس کی نمازیں دیکھوں گا، میں اس کے روزے دیکھوں گا، میں اس کی بظاہر اس کو ایک مسلمان، اچھا مسلمان دیکھوں گا، یا اس پر کوئی آزمائش ہے تو میں یہ تصور کروں گا کہ یہ آزمائش بھی رحمت ہے۔ میں کیسے کسی پر اللہ کی رحمت کا یا اپنی ذات پر رحمت کا فیصلہ کر پاؤں گا؟ دیکھیں، اس کا معیار تو شریعت مطہرہ ہی ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ کی ظاہر پہ عمل پیرا ہے، یعنی نماز کے اوقات میں نماز ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا اور زکوٰۃ ادا کرتا، اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرتپا اللہ کی رحمت میں، اگرچہ کہ بعض اوقات اس کے گھر پہ فاقے گزرتے ہوں، اگرچہ کہ وہ محلات میں رہتا ہو، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ دنیاوی آسائش زیادہ ہونا رحمت کہا جائے، تو یہ غلط مظہر شریعت کی پابندی ہوگا۔ جی ہاں، شریعت مطہرہ کی پابندی ہے۔ نہیں، بالکل مفتی صاحب نے صحیح بات فرمائی کہ اگر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے یا اپنی فیلڈ میں وہ بالکل کامیاب ترین انسان جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کا پابند نہیں تو ہم اسے رحمت کے ساتھ مختص نہیں کر سکتے۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے، اپنے مال کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور کسی بھی نیک کام سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو ہم کہیں گے یہ شریعت کا پابند ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے کہ جو کماتا بھی خوب ہے، سب چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن شریعت کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، تو ہم کہیں گے کہ اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں ہے۔ ایک دوسری بات ایک اور ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ آزمائش میں ہوتا ہے، نماز روزے کی پابندی بھی کرتا ہے، تسلیم بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود مال و دولت کی بہت کمی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہم ہر طریقے سے تمہیں آزمائیں گے، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ صابرین، صبر کرنے والا۔ اور آخر میں فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو آزمائش پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس کے لیے رحمت ہے، فرمایا ان پر فرشتوں کی درود بھی ہوتی ہے اور اس پر